بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جو ذوی الفروض کے احوال کے اندر سے سب سے اب آخری آ گیا احوال الجدہ صحیحہ، جدہ صحیحہ کے احوال جو ہیں۔ تو پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جدہ صحیحہ کہاں کسے جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس کے بعد جو ہے نا کیا جائے گا کہ جی جدہ صحیحہ کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ جی اصطلاح اہل میراث میں جدہ صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ میت کی طرف اس کی نسبت میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو۔ یعنی جدہ صحیحہ کیا ہوگی کہ میت کی طرف جب اس خاتون کی نسبت کی جائے گی تو درمیان میں جد فاسد نہ آئے، نسبت کے درمیان میں جد فاسد نہ آئے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ جدہ صحیحہ کہلائے گی۔ اور اگر جد فاسد آئے گا تو پھر وہ جدہ فاسدہ بن جائے گی۔ جیسے ام الاب دادی جو ہوتی ہے، دیکھیں دادی اور پوتے کے درمیان میں، دادی پوتا یا پوتی جو بھی ہے اس کے درمیان کے اندر جد فاسد کا کوئی واسطہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ دادی کیا لگتی ہے اس پوتے کی؟ باپ کی ماں لگتی ہے، تو اس میں جد فاسد کا کوئی تعلق نہیں آ رہا۔ اور ام الام نانی، یہ دونوں جدہ صحیح ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، طلبہ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ ام الام نانی بھی جدہ صحیحہ ہے۔ بھائی نانی کیسے جدہ صحیحہ ہے؟ نانی اس لیے جدہ صحیحہ ہے کہ نانی میت کی ماں کی ماں ہے، ماں کی ماں ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے نا کہ جی یہ کیا ہے، یہ نانے کی بیوی ہے، نانے کی بیوی ہے، نہیں بھائی، نانے کی بیوی ٹھیک ہے تو صحیح، جد فاسد کی بیوی ہے، لیکن میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے نانے کا اگر تم ذکر نہ بھی کرو تو تب بھی کیا ہوگا؟ یہ اس میں سے وہ آ جائے گا، یعنی ماں کی ماں۔ تو اس لیے ہوگا کہتے ہیں یہ بھی جدہ صحیحہ ہوگی۔ تو جدہ صحیحہ دادی اور نانی دونوں جدہ صحیحہ ہوتی ہیں۔ پردادی بھی کیا ہے؟ جدہ صحیحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی اور بھی جو ہوگا یہ سارے کے سارے کیا کہنے گے؟ صحیح۔ لیکن جب درمیان میں نانا آ گیا اور اس کے بعد مثال کے طور پہ نانے کی ماں، نانے کی ماں وہ جدہ فاسدہ ہے۔ کیوں؟ اب واسطہ کیا آ گیا؟ نانے کی ماں ہے، تو وہ اس میں سے ایسے نانے کی دادی، نانے کی پردادی، یہ تمام کی تمام جدہ فاسدہ کہلاتی ہیں، کیونکہ درمیان میں واسطہ کیا آ گیا؟ جدہ فاسد۔ اور جدہ فاسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی نسبت میں جدہ فاسد کا واسطہ، جیسے ام و ابل ام، دیکھو یہ نانے کی ماں، نانا کی ماں۔ تو آپ کہتے ہیں جدہ صحیحہ کی دو حالتیں ہیں، ایک کو سدس کہتے ہیں، ایک کو حجب کہتے ہیں۔ جدہ صحیحہ کو سدس ملے گا چاہے ابویہ ہو یا امویہ ہو۔ ابویہ ہو یعنی باپ کی طرف سے ہو، ددیالی ہو یا ننہالی ہو۔ امویہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، دھدیالی ہو یا ننہالی ہو، یعنی جدہ صحیحہ کو سدس ملے گا چاہے ابویہ ہو یا امویہ ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، ایک قرابت والی ہو یا زیادہ قرابت والی، بشرطے کہ وجوہ حج میں سے کوئی وجہ نہ پائی جاتی ہو۔ تو جدہ صحیحہ کو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا اس کو سدس ملتا ہے یا وہ محجوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو جدہ صحیحہ ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، سب کو ملا کے کیا ملے گا؟ سدس ہی ملے گا، سب کو ملا کے، چاہے وہ ابویہ تھی، امویہ تھی، ایک قرابت والی تھی، دو قرابتوں والی تھی، ٹھیک ہے۔ وجوہ حجب آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو چھٹی ہو جائے گی، لیکن ویسے کیا ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک سے زیادہ کی جدات کی مثالیں بھی آپ کو یہ دیں گے اس میں سے، ایک سے زیادہ قرابت والی بھی۔ ابھی ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کو میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں، ذرا چیزیں جو ہے نا، دیکھو یہ میت ہے، میت ہے، یہ بہت ریئر کیس میں ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے بالکل، لیکن اسے سمجھانے کے لیے آپ کو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم میت کا باپ، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ہم نے وہ کیا کہ باپ ہے نا، تو یہ میت کہ یہ جو ام ہوگی یہ کیا کہلائے گی؟ یہ دادی کہلائے گی، یہ دادی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ دادا ہے، یعنی یہ بھی دادا 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 وغیرہ جو ہے نا، اب اس کی آگے مائیں شائیں چلیں گی نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو دادی کی، ٹھیک ہے نا،
تو یہ جو ہے اس میں سے. اچھا حاشیے کو بھی اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. کہتے ہیں حاشیہ نمبر 2 ابویہ ہو یا امویہ باپ کی بلا واسطہ یا بال واسطہ امہات کو جد ابویہ کہتے ہیں. کیا مطلب باپ کی بلا واسطہ یا بال واسطہ؟ دیکھو باپ کی یہ کیا ہے، یہ جو ہے ماں جو ہے یہ بلا واسطہ ہے نا، بلا واسطہ جو ہے یہ کیا جدہ صحیح ہے. اچھا جی، اور یہ جو ہے یہ باپ کی دادی، باپ کی نہیں باپ کی نانی جو ہے، باپ کی نانی یہ بھی یہ بال واسطہ ہے، لیکن یہ بھی جدہ صحیح ہے کیونکہ جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا، جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا. اچھا یہ باپ کی پر نانی یہ بھی یہ بلا واسطہ یہ بال واسطہ ہے. باپ کی پر نانی کے بعد لکڑ نانی، پھر اور جو بھی اس کے بعد جو بھی وہ آتا ہے یہ ساری جو ہیں تو یہ بلا واسطہ. ٹھیک ہے نا، تو باپ کی بلا واسطہ یا بال واسطہ، اور ماں کی بلا واسطہ، ماں کی بلا واسطہ یا بلا واسطہ یا بال واسطہ امہات کو جد امویہ کہتے ہیں. بلا واسطہ تو نانی تھی نا، نانی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ امویہ تھی نا، امویہ تھی، جدہ صحیح ہے یہ ہے. اور یا بال واسطہ امہات کو، بال واسطہ امہات کا کیا مطلب ہے؟ ماں کی نانی، ماں کی نانی، ٹھیک ہے، جدہ امویہ جو ہے اس میں سے. یہ اب یہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے، ایک سے زائد قرابت والوں کی مثال دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک سے زائد قرابت والوں کی مثال دی جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی کیسے وہ ہوگا کہ یہ میت ہے، زندہ اس میں سے کون ہے؟ یہ خاتون زندہ ہیں. اچھا یہ خاتون زندہ ہیں، یہ والی جو ہے بندہ فوت ہوا ہے، یہ اس کا باپ، یعنی اب یہ نا اس کو اتنے باپ کہاں سے آ گئے استاد جی، اب یہ 5 باپ نہیں ہے، یہ ایک ہی باپ کی وہ ہے، لیکن اس کو دکھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، مختلف اس کی وہ کر رہے ہیں، اس کے واسطے ہم نے یوں بنائے ہیں. باپ ایک ہی ہے اس میں سے کرنے کے لیے، کیونکہ کیا ہے جو یہ اس خاتون تک پہنچنا ہے ہم نے. تو یہ کیا ہے، باپ میت کی دادی، باپ کی، اچھا یہ باپ کی، یہ باپ کی دادی اچھا جی میت کے باپ، یہ میت کی دادی ہو گئی. اچھا میت کے باپ کی دادی ہے، میت کے باپ کی بلکہ میت کی باپ کی نانی، پڑ نانی، لکڑ نانی، اور یہ جو ہے نا تو اس طرح وہ کر لو کہ یہ موجود ہے. اب یہ کون ہے؟ میت کے دادا کی نانی کی نانی، میت کے دادا کے نانی کی نانی یہ موجود ہے. میت کے پردادا کی پڑ نانی، میت کے لکڑ دادا کی نانی، میت کے پردادا کی پردادی. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے جو ہے نا یہ اس میں سے آ رہی ہیں، یہ عورتیں زندہ ہیں اس میں سے. تو اب ان کو کیا ملنا ہے؟ ان کو جو ہے نا وہ کیا ملنا تھا، اگر یہ صرف یہی موجود ہے اس کے علاوہ اور موجود نہیں ہے تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کو سدس ملنا ہے. سدس مسئلہ 6 سے بن رہا ہے، یہاں پہ دیکھو اوپر 6 سے مسئلہ بنا ہوا، تو ان سب کا کیا ہے وہ ایک 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 جو ہے نا، یعنی اس کو کیا ملنا ہے. تو کہتے ہیں پہلی جدہ کو میت سے نسبت بواسطہ اب ہے، دیکھو اس کو بواسطہ اب نسبت بن رہی ہے نا. تیسری کو بال واسطہ ابو الجد ہے، تیسری کو کیا ہے بال واسطہ ابو الجد. ٹھیک ہے نا، ابو الجد، جد کا باپ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ابو المیت کے ابو الجد کے واسطے سے یہ آتی ہے. چوتھی کو بے واسطہ جد الجد، پانچویں واسطہ تصویر ذیل ارحام 6 بطون ہے. تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کون کون سی وہ ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں جدہ کے وجوہ حاجب 3 ہیں. جدہ کی چھٹی کب ہو سکتی ہے؟ 3 وجہ سے جدہ کی چھٹی ہو سکتی ہے. وجود ماں کی موجودگی میں ہر قسم کی جدات محجوب ہوتی ہیں. بس یہ تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. اگر میت کی ماں موجود ہے نا تو کوئی بھی دادی، نانی، پڑنانی جو چکر تھے وہ سب کی چھٹی ہو جاتی ہے. سمجھیے بات کو، میت کی ماں موجود ہے
تو اس کی وجہ سے سب کچھ چھٹی ہو جاتی ہے. اچھا وجود قربا, جدہ قربا کی موجودگی میں بودا محجوب ہوتی ہے. اگر قریبی رشتہ موجود ہے تو دور والا رشتہ کیا ہو جائے گا, دور والی جدہ صاحبہ کی کیا ہو جائے گی, وہ چھٹی ہو جائے گی. اور تیسرا کیا ہے کہ جناب وجود واسطہ, جس ذات کے واسطے سے جدہ میت پر منسوب ہو رہی ہے اس کی موجودگی جدہ محجوب ہو جائے گی. اگر واسطہ موجود ہے تو کیا ہو جائے گا, پھر جدہ محجوب ہو جائے گی. مثال کے طور پہ دیکھو, باپ بھی موجود ہے اور دادی بھی موجود ہے, تو دادی کیا ہوتی ہے, باپ کی ماں ہوتی ہے. تو جب واسطہ موجود ہے تو اس کی چھٹی ہو جائے گی, جدہ کی چھٹی ہو جائے گی. اگر باپ موجود ہے اور اس کی ماں بھی موجود ہے, دادی بھی موجود ہے, تو باپ کی وجہ سے کیا ہو گیا, اگر واسطہ بیچ میں آ گیا تو جو بعد والے ہوں گے کیا ہو جائے گی, چھٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اس کی موجودگی میں جدہ محجوب ہوگی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھو ایک میت فوت ہوئی, اس کا باپ موجود ہے, اس کی دادی موجود ہے اور نانی موجود ہے. دادی موجود ہے اور نانی موجود ہے. تو پتہ ہے جدہ صحیحہ جو ہے نا, نانی کو حصہ مل جائے گا لیکن دادی کو حصہ نہیں ملے گا, اگرچہ دونوں جدہ صحیح ہیں, دونوں جدہ صحیح ہیں. نانی کو اس لیے حصہ مل جائے گا کہ میت کی ماں موجود نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, واسطہ کوئی موجود نہیں ہے. لیکن دادی کو حصہ اس لیے نہیں مل رہا کہ بیچ میں واسطہ آیا ہوا ہے, میت کا باپ موجود ہے, تو اس لیے اس کی چھٹی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا, اب یہ دیکھیں, یہ اب خود آپ کو بتائیں گے یہ جو اس میں سے وجوہ ہے. پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم مختلف صورتیں کریں گے. یہ ذرا سمجھنے والی باتیں ہیں, ذرا اس کو غور سے دیکھنا ہے. دیکھو بھائی, میت ہے, میت کا باپ ہے, میت کی دادی ہے, ام الاب ہے اور ام الام ہے. ام الام ماں نہیں موجود میت کی نانی ہے, میت کی دادی اور باپ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو باپ کیا بنتا ہے, اسبہ محض بن جاتا ہے. باپ تو کیا بنتا ہے, اسبہ محض بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ام الاب جدہ صحیح ہے, ام الام کیا ہے اس میں سے. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے سدس دونوں کو دے دینا ہے, نہ سدس دونوں کو نہیں دینا. سدس دونوں کو اس لیے نہیں دینا, آپ کو استاد جی آپ نے خود کہا تھا دادی بھی جدہ صحیح ہے, نانی بھی جدہ صحیح ہے. بھائی ٹھیک ہے, جدہ صحیح ہیں, لیکن شرط کیا ہے کہ ان کو حصہ کب ملے گا, جب وہ تین شرطوں میں سے کوئی ایک وہ نہ پائی جائے, یعنی تینوں اس میں سے مان موجود ہے تو چھٹی ہو جائے گی, اور اگر واسطہ موجود ہے تو تب چھٹی ہو جائے گی, قربا موجود ہے تو بودا کی چھٹی ہو جائے گی. تو دونوں ہیں تو ایک ہی جنریشن کی ہیں, دادی اور نانی جنریشن ایک ہے, لیکن اس دادی کی چھٹی اصل میں اس باپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہاں یہ نہ ہوتا نا, پھر یہ کیا تھا, اس کی بچت ہو جانی تھی. لیکن یہ واسطہ بیچ میں آ گیا تو اس لیے دادی کی چھٹی ہو گئی ہے. نانی کو حصہ مل رہا ہے لیکن دادی کو نہیں مل رہا. ایسے ہی اب ہے, ام ابل اب ہے, یعنی دادے کی ماں, دادے کی ماں ہے, اور ام الام ہے, یعنی نانی کی ماں. دونوں جدہ صحیح ہیں کیونکہ جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا بیچ میں, جد فاسد کا واسطہ نہیں آ رہا, لیکن اس کی چھٹی ہو جائے گی. کیوں؟ باپ کی وجہ سے. کیوں؟ باپ آ گئے نا, باپ کے باپ کی ماں, تو باپ تو خود موجود ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, اس کی چھٹی ہو جائے گی. جنریشن ایک ہے, دونوں کی جنریشن ایک ہے, ماں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا آ گیا, واسطہ بیچ میں آ گیا, تو اس کی چھٹی ہوگی, اس کو سدس مل گیا. اچھا جی, اب دیکھو ذرا, ابو الاب دادا صاحب آگے اور ام الاب اور ام الام آگے. ہاں اب دیکھو ذرا, دادی اور نانی آ گئی, دادی اور نانی, ان دونوں کو ملا, دادے کو کیا ملے گا, اسبہ ماس ہوگا, اور دادی اور نانی دونوں, میں نے کہا تھا نا سدس دونوں کو ملا کے ملتا ہے, کیونکہ اس میں وجوہ حجب میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی. ماں موجود نہیں ہے, قربا کوئی موجود نہیں, دونوں برابر جنریشن کی ہیں. قربا کوئی نہیں ہے, واسطہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ کہیں استاد جی واسطہ ہے, وہ کدھر ہے واسطہ, میت کا باپ تو موجود نہیں ہے, میت کا دادا موجود ہے. یہ تو دادے کی بیگم صاحبہ ہے, تو دادا کے بیگم صاحبہ کا سر, اس کی بیگم کون ہے, میت کے ساتھ کیا ہے, میت کے ساتھ اس کا واسطہ کیا ہے, میت کا ڈائریکٹ اس سے واسطہ ہے, میت کے باپ کی ماں ہے, دادی ہے, اس لیے کیا ہو جائے گا, ام الاب ہوگا, ام الام ہو گیا. اور یہ یاد رکھنا, آپ کہیں نہیں استاد جی دادی تو تبھی بنی نا, دادے کی بیوی تھی تو تبھی دادی بنی, نہ, وہ ذریعہ بنے اس کا دنیا میں آنے کے لیے, لیکن اس کا جو رشتہ ہے, اس کا وہ کیا ہے, اس کا رشتہ وہ کیا ہے, وہ اس کے باپ کی ماں ہے.
بس یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ جی اس میں سے رشتے کی کیا وہ ہے. ذریعہ ہونا اور چیز ہے، لیکن رشتہ اس کا جو ہے وہ ابھی جو ہے اس میں سے ہم اس ذریعے کو نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اسے اس کو دیکھیں گے کہ کیا کیا بن رہا رشتہ. اچھا یہ دیکھو ابو الاب ہے، ہاں اب اب الاب، ہاں جی جناب علی یہ آ گئی پردادی صاحبہ آ گئی، پردادی آ گئی ہے. دادا الاب ہے، الاب دادی صاحب ہے، اور اب الاب ہے، اور ام ہے، ام اور اب الاب. اب کیا ہوگا، ایک دادی ہے، ایک پردادی ہے، دادے کی ماں، دادے کی ماں، اور ایک کیا ہے نانی کی ماں. ان دونوں کی چھٹی کیوں ہو رہی ہے، قربہ موجود ہے، ہیں ساری جدہ صحیح ہیں ساری جدہ صحیح ہیں، لیکن کیونکہ قربہ موجود ہے تو بودا کی کیا ہو گئی ہے، چھٹی ہو گئی. ایک کی جنریشنز کتنی ہیں، یہ تو دیکھو الاب، یہ تو صرف سیکنڈ جنریشن میں بات پہنچ جاتی ہے، یہ تھرڈ جنریشن والی وہ تھی. یہ اسٹینڈ یہ اس میں سے آ جائے گا، سمجھیے بات کو، تو یہ اس لیے وہ آ جائے گا. آگے چلتے ہیں جناب. یہ ہوتا بہت کم ہے، اچھا اس طرح کے مسائل بہت کم آتے ہیں کہ دادیوں کو جو حصے جا رہے ہوں فلاں، لیکن آپ کو کیا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے. عام طور پہ ایسے مسائل آتے نہیں ہیں. آج کل کون سی عمریں لمبی ہوتی ہیں کہ جی ایسی ایسی پتہ نہیں وہ قربہ بودا موجود ہو، فلاں موجود ہو. ایک تو شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں، وہ 30 سال 35 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، اور جا کے جی تو وہ کون موجود فکر ہوتے ہیں بچے اس میں سے، سب کی جو ہے نا وہ چھٹی ہوئی ہوتی ہے، مطلب سارے فوت ہوئے ہوتے ہیں. آج کل تو دادی دادا کسی کا زندہ ہو تو وہ بھی بہت بڑا ایک وہ سمجھا جاتا ہے کہ دادی دادا زندہ ہو، تو وہ ہوتا نہیں ہے اس طرح کے جی. تو الاب، اب الاب اور الام آ گیا. اچھا جی اب دیکھو یہ آ گئے جناب علی. اچھا اب الاب آ گئی، دادی ہے، اب الاب اور الاب، یہاں پہ بھی چھٹی ہو گئی ہے، قربہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آ گیا. اچھا جی یہ الام آ گیا، سدس آ گیا، اور اب الاب آ گیا. یہ نانی صاحب ہیں اور یہ پردادی صاحب ہے، اس کی چھٹی ہو گئی ہے وجود قربہ کی وجہ سے. سمجھ آئیے بات کی، یہ اس میں سے آ جاتا ہے اس میں سے. اسی لیے کیا کر رہے ہیں کہ اس میں سے یہ جو ہے نا، پھر یہ انہوں نے حاشیے میں وہ دیے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو رہا ہے، حاشیے میں ایک قرابت والی ہو یا زیادہ کر، لہٰذا جدھر ذات قرابت ہو دوسری ذات. دیکھو ایک 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 عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو دو قرابت والی بھی ہو سکتی ہے، دو قرابت والی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اب اس کی صورت آپ کو بتائیں گے، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دادی کے ساتھ دو رشتے کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ رشتے دو ہو سکتے ہیں. دوسرے یا اکثر تو پھر ان دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہو، کیونکہ ایک ہی وارث دو قدم سے دو حصے نہیں پاتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اب ذرا جدہ ذی قرابت، یہ ایک زاہدہ میت ہے، بندہ فوت ہوا ہے، اس کی ایک دادی، دادی سے مراد کیا ہے، مطلب کوئی بھی دادی جو ہے بڑی، جتنی بھی امائیں جو ہوتی ہیں، مائیں جو ہے نا، اس میں سے دادی میں اس کو کہہ رہا ہوں زائدہ ہے، اور ایک اس کی دادی جو ہے نا وہ کیا ہے، عابدہ صاحبہ ہے، اور کوئی نہیں ہے وارثوں میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اب یوں بنا رہے ہیں یہاں سے، یہ ہے عابد صاحب جو ہے نا، یہ عابد صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کے باپ کا نام ساجد تھا، ان کی ماں کا نام ساجدہ تھا. ٹھیک ہے جی، تو ساجد دونوں یعنی میاں بیوی تھے. ساجد کا جو باپ تھا اس کا نام حامد تھا، اور ساجدہ کی جو ماں تھی اس کا نام کیا تھا، حامدہ تھا. یہ دونوں بھی کیا تھے، میاں بیوی تھے اس میں سے. تو عابدہ کیا ہوئی، عابدہ اس عابد کی کیا لگے گی،
عابدہ، یہ ذکر بتائیں، دیکھو عابد یہ دادے کی ماں بھی ہے عابدہ صاحبہ، عابد میت ہے، دادے کی ماں بھی ہے اور نانی کی ماں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، نانی کی ماں بھی ہے، یہ ذرا سمجھنا ہے چیز کو۔ اچھا یہ نا آپ کہیں یہ کیسے ہو گیا بھائی، وہ تھے آپس میں پھر کزن میرجز جو ہے نا وہ پھر وہ ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں کزن میرجز ہوئی ہیں۔ حامد اور حامدہ کہاں سے بہن بھائی آ گئے؟ یہ بہن بھائی نہیں ہے، ہاں بہن بھائی ہو گئے نا، یہ بہن بھائی ہو گئے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ بہن بھائی ہو گئے، یہ بہن بھائی ہیں، یہ میں بھی اب بیوی نہیں ہے، یہ بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں عبدہ کے بیٹے ہیں ابن اور بنت، اس کی آگے حامد اور حامدہ بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی کیا ہوئی، ان کی یہ کزن میرجز آ گئی نا، یہ کزن میرج آ گئی، ساجد اور ساجدہ آپس میں کیا کزن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہن بھائی تھے، تو یہ دادے کی اس سے یہ کیا لگا، یہ حامد سے کیا لگا، دادا لگا، اور حامدہ کیا لگی، اس کی نانی لگی، نانی۔ ان دونوں کے جو تھے نا یہ اس میں سے، تو اس کا مطلب ہے دادے کی ماں بھی ہے اور نانی کی ماں بھی ہے، تو یہ دونوں بہن بھائی ہیں، حامد اور حامدہ جو ہیں یہ بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آگے زوجیت کا معاملہ آ گیا۔ اچھا اب ابن کی اس کی حامد کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کسی خاتون کے ساتھ شادی ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، تو یہ اس میں سے، اب یہ جو خاتون کے ساتھ شادی ہوئی اس میں سے ان سے جو ہے نا، ان دونوں سے بنت اور حامد سے یہ ساجد پیدا ہوا تھا، ساجد۔ تو یہ زاہدہ کیا لگے گی، زاہدہ ساجد کی، ٹھیک ہے نا، ساجد کی کیا لگے گی، نانی لگے گی، نہیں زاہدہ مویت ہے نا، ابن ام الاب آ گئے نا، میت کے ام آ گئی اور ابل اب آ گئی، اور ہاں باپ کی نانی ہوگی نا، باپ کی کیا ہوگی، نانی بن گئی، یہ عابد کے باپ کی نانی بن گئی، ٹھیک ہے نا، یہ بن گئی باپ کی نانی بن گئی ہے، یہ ایک قرابت والی ہے۔ تو اب جب یہ فوت ہوئے عابد صاحب، تو کیا ہوا، اب کیا جانا ہے، سدس سے جانا ہے نا، ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، عابدہ اور زاہدہ دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی زاہدہ کا تو ایک ہی رشتہ ہے کہ نانی کی ماں ہے، نہیں دادی کی ماں ہے، دادی کی ماں ہے، اور یہ اس کو کہ جی دو رشتے ہیں اس کے اندر، کیوں، یہ جو ہے نا دادے کی ماں بھی ہے اور نانی کی ماں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ عابد مرا ہے، عابد خود میت ہے، عابد خود کیا ہے، میت ہے عابد، یہ عابد جو ہے نا خود میت ہے، اس میت سے ہم نے رشتہ بنانا ہے، تو عابد سے کیا بنا، عابد کیا بنا، عابدہ کے ساتھ وہ کرنا ہے رشتہ، اور اس طرح عابد کا رشتہ زاہدہ کے ساتھ جوڑنا ہے، تو آپ کیا ہوئی، زاہدہ کیا کہلائے گی، عابد کے باپ کی نانی ہے نا، باپ کی نانی ہے زاہدہ جو ہے، کیونکہ اس کی ماں، اس کی بنت، یہ چیز کا نام بھی لکھنا چاہیے تھا، یہاں بھی کوئی نام لکھنا چاہیے تھا، اس کی زاہدہ کی وہ آ جائے گی، تو دو رشتوں کے ساتھ جو ہے نا، اور یہ اب اس طرح ذی قرابت ثلاثہ جو ہے، یہ پھر تین رشتے آ جائیں گے، اس کو بھی دیکھیے گا کیسے وہ بنے گا جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو اس وجہ سے یہ وہ آ جائے گا، یہ سارا کا سارا جو ہے نا۔ اچھا کہتے ہیں وجود واسطہ یہ وجہ حج صرف ابویات میں جاری ہوتی ہے، والابیات ایضاً بالاب، امویات میں اس کی سنو بھی نہیں آتی، یعنی ان کے لیے واسطہ بن جاتی ہے نا، ماں اگر آ جائے گی تو ماں تو اپنے سے اوپر جتنے بھی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ تمام کے تمام کو کیا کر دے گی، چھٹی کرا دے گی۔
عابد کے بعد ابن بھی ہے، ادھر آ گیا، عابد کے بعد ابن نہیں ہے، یہ عابد، یہ عابد خود یہ والا، یہ ہم جو پہلے پڑھ رہے ہیں یہ، اگر اگلی صورت میں کیا ہو جائے گا، ادھر عابد صاحب کی کیا ہو گئی ہے، عابد اگلی صورت میں یہ آ گیا کہ عابد کا اب بیٹا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، عابد کا کیا ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، اگر یہ نہیں تو یہ تھا، اگر تو اب یہ 3 قرابتوں والی بن جائے گی پھر آگے جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اچھا ابو الاب کو جو ہے کیونکہ واسطہ مجھے، لیکن یہ سارا یہ لکھا ہوا اس کو دیکھ لیں گے آپ، اس کو جو ہے نا، اچھا جی دیکھو جی، اب کہتے ہیں حاجب اول ماں کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے سب کی ذرا، ویسکتنا، تمام کی تمام ساکت ہو جاتی ہیں، کلہن بالام، یہ سراجی کی عبارت ہے، اچھا ماں کی وجہ سے تمام دادیوں کی کیا ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، دادی نانیوں کی جو بھی تھا نا، میں نے کہا نا کہ اس میں سے چھٹی ہو جاتی ہے، اچھا جی، جدات ابویہ و امویہ دونوں کے لیے حاجب ہے، کیونکہ وہ عمومیت میں اصل ہے، یعنی ماں اصل ہے نا، کے اندر ہونے میں ہے، تو وہ عمومیت کے اندر سے جو ہے نا، مثال دیکھو، ہے، الاب ہے یا الام ہے، ماں موجود ہے، ان کی چھٹی ہو جائے گی، اور ماں کو کیا ملنا تھا، ثلث کل ملنا تھا، یاد ہے کل ہم نے پڑھا تھا ماں کا حصہ ثلث کل، کہ جی اولاد موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اولاد موجود نہیں تھی، اچھا جی، اخوا اخوات ذی عدد بھی نہیں ہے، اور زوج مع عہد زوجین بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا ملے گا، ثلث کل مل جائے گا، حاجب ثانی قربہ، والقربہ من ای جہت کانت، ٹھیک ہے، پھر یہ جو ہے نا کیا کریں گے، یہ بودا کو من ای جہت کانت، یہ جو ہے نا اس میں سے محجوب کر دیتی ہے، قربہ جو ہوتی ہے نا وہ قریب، اچھا قربہ ابو الاب ہے، یہ کیا ہے، دادی ہے، اور ام الاب ہے، ام جنریشن مختلف ہو گئی ہیں تو ان کی چھٹی ہو گئی ہے، یہ سوچ لے جائے گی، اچھا یہ ام 3 جنریشنز ہیں، 1 2 3، دیکھیں 1 2 3، ادھر کیا ہیں 2 جنریشنز ہیں، تو یہ محجوب ہو جائیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وارث کان قربا او محجوبہ، چاہے وہ وارث بن، لیکن یہ اگر باپ موجود ہے تو دادی کی چھٹی ہو گئی ہے، باپ کی وجہ سے دادی کی چھٹی ہوگی، اور اس نے کیا، دادی صاحبہ نے اس کی چھٹی کروا دی ہے، بودا کی چھٹی کروا دی ہے، قربا نے بودا کی چھٹی کروا دی ہے، اگر تھی محجوب تھی، یہ بات سمجھنے کی ہے، باپ نے کیا کی ہے، باپ نے اپنی ماں کی چھٹی، اور دادی صاحبہ نے کیا کر دی ہے، پرنانی کی چھٹی کروا دی ہے، قربا ہونے کی وجہ سے، اور حاجب ثالث کیا آ گیا، واسطہ آ گیا، والابویات اذن بالاب، باپ کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی، باپ آ گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، باپ کی دادی کی چھٹی ہوگی، اور اس کی وکذالک بال، جیسے یہ صرف سراجی کے وہ بتا رہے ہیں آپ کو، الا ام الاب، ہاں الا ام الاب مال جد لمن کے ولی، دادا موجود ہے اور دادی موجود ہے، دادا موجود ہے اور دادی، تو دادی کی چھٹی نہیں ہوگی، دادی کی چھٹی نہیں ہوگی، دادی کی چھٹی نہیں ہونی، کیونکہ دادی کیا ہے، دادے کی بیوی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو دادی سوس ملے گا، ٹھیک ہے نا، ایسی پردادا موجود اور پردادے کی بیگم صاحبہ موجود ہوں، دادے کی ماں موجود ہو، ٹھیک ہے نا، دادے کی ماں موجود ہے، تو زوجیت ہے آپس میں، تو ان کی چھٹی نہیں ہوگی، خاوند بیوی کی چھٹی نہیں کر رہا، یہ جو تھا نا اس میں سے، اچھا جی پیج 46 کی حاشیے کی مثالیں 2 حاشیہ کی 2 کی میں، یہ والی جو ہے بودا محجوب ہوتی، چاہے قربہ خود ہو،
ये वाली देखो, अब है, उम्मुल अब है और उम्मुल उम है। ये दादा है, इसकी छुट्टी कराई है, अपनी अम्मा की क्या कराई है, छुट्टी करवा दी है, वास्ता आ गया ना, इसलिए कहते हैं महजूबा बवजह वास्ता। अब ये दादी साहिबा क्या करेगी, उसकी छुट्टी करवा देगी, क्योंकि 3 जनरेशन आ गई हैं, तो महजूबा बवजह कुर्बा जो है, ये चीजें थोड़ी समझने की हैं। एक दफा जरा थोड़ा समझेंगे, फिर मसला नहीं है जी। ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गए। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा काम भी देता जाऊं, ताकि ये जो है ना, जो आपने याद किया है, क्योंकि असल तो ये था, आप समझे कि आपकी मीरास मीरास के मसाइल आपके आधे से ज्यादा हल हो गए हैं, क्योंकि उसमें से जो है पीछे रह के गया है। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा जी। मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ, फिर मैं लिखता जाऊंगा, आप इसको जरा हल करेंगे चीजों को जो है ना। मैयत है, लिखते जाएं अपने पास। मैयत है, दो उख्ते ऐनी है, दो उख्ते ऐनी है, एक उख्ते अली है, उख्ते अली है, ये एक मसला। क्या क्या है, सिर्फ आपने हिस्से लिखने हैं, क्योंकि क्या हिस्से क्या बनने हैं, उसको हल नहीं करना, मतलब उसमें से। ठीक है। जी, अगला मसला है, जोजा है, जोजा है, अब है, है, दो बिन्त हैं, एक की बहन। दूसरा मसला, जोजा, अब, उम, बिन्त और एबन। ये दूसरा मसला आ गया। अच्छा जी, तीसरा मसला आ गया। मैयत है, 3 जोजा हैं, 5 बिन्त हैं। ठीक है, 10 दादी हैं उसकी, जो 10 सही हैं सारी वो। ठीक है ना, और 4 क्या हैं, 4 अम है, 3 जोजा, 10 जद्दा और 4 अम। ठीक है जी।
اگلا چوتھا مسئلہ آ گیا، میت ہے، زوج ہے، ہاں قربہ پودا نہیں، بس وہ ساری وہ جو ہیں ساری ایک ہی وہ بن رہی تھی، سمجھے، وہ سب ایک ہی اس کے اندر سے ہیں، قربوت نہیں ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اخت ہے، ام الام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، جی اس میں سے آ گیا۔ یہ چار آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اس کو حل کرنا ہے اور مجھے بھیجنا ہے اپنے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں جو ہے نا ذرا پچھلے جو مسائل ہیں وہ ذرا کچھ وہ ہو جائیں، حل ہوں اس میں سے۔ تو یہ آپ لوگ کریں گے اور پھر مجھے بھیج دیں گے انشاءاللہ جو ہے، اور اچھی طرح اس کو رٹا لگائیں ذرا، اس کو رٹا لگائیں ذرا جتنے بھی وہ تھے آپ کے پاس، تاکہ میں پھر یہ میں کسی دن سنوں گا آپ لوگوں سے، میں آپ کو ڈیٹ دے کے ٹیسٹ لوں گا پھر۔ یہ انشاءاللہ جو ہے، چلیے جی بس آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ باقی حل کریں گے۔ چلیے پھر، السلام علیکم۔